ادارے کے بانی اور محترمہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ، حضرات اساتذہ کرام، عارف باللہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے لائف فائٹ اور فعال متحرک اساتذہ کرام کا ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت گلدستہ یہاں سجا ہے، جس کے اندر اتنی کشش ہے اور خوشبو ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں سے 700 کلومیٹر دور سے میوات کے طلبا کا ایک جنگل بسی جنگل ہے۔ بڑی خوشی ہوئی ماشاء اللہ۔ اور صبح جب عالمی تقاریب بچوں پیش کی تو اس میں نے شرکت کی ہے، ظہر کے بعد بھی شرکت کی ہے ماشاء اللہ۔ تو بڑی خوشی اس سے ہوئی کہ میوات کے طلبا بھی ماشاء اللہ بڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں اور دوسرے بچوں کے شان و شانہ اور کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کے تمام بچوں کو ترقی عطا فرمائے۔ طلبا ابھی وہاں بتایا کہ تقریباً 8 فرائض یہاں ہوئی ہیں اور ان میں کسی بچے کا پہلا نمبر آیا ہے، کسی کا دوسرا، کسی کا تیسرا۔ 18 میں جب پہلوان اترتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کا اظہار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ہاتھ والا ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے طاقت کے اعتبار سے، چونکہ طاقتوں کے مقابلے میں جو آئندہ ہے اس کے برابر سے جائے ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قسمت ایک کا ساتھ دیتی ہے تو اوپر ہو جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے۔ تو ماشاء اللہ تمام طلباء نے جو پروگرام پیش کیا بہت شاندار۔ صبح میں نے بھی حکمیت کے فرائض انجام دیے علی طلباء کی، میرے لیے مشکل ہو گیا کہ میں کس بچے کو کتنے نمبر دوں، یعنی ہر طالب علم صحت کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے، یادداشت کے اعتبار سے اور جتنی بھی اس میں وہ چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ بھائی ان چیزوں پہ نمبرات دینے ہیں آپ کو، تو ان تمام چیزوں کے اندر ہر بچہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ بہت ترقی یافتہ ہیں۔ جن کا نمبر آ گیا جیسے وہاں فرمایا شکرانے کی نماز ادا کریں، اور جو تھوڑے سے پیچھے رہ گئے وہ کوشش کریں کہ آئندہ انشاءاللہ اور زیادہ محنت کریں گے اور انشاءاللہ جو بچے آئے ہیں ان سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ طلباء عزیز، یہ جو دور ہے یہ بہت ہی برق رفتاری کا دور ہے۔ آج دنیا بہت آگے نکل رہی ہے تیز رفتاری کے ساتھ۔ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ آج کے جتنے بھی سنسادن ہیں اور وسائل ہیں، ذرائع ہیں، وہ سارے کے سارے پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو اس لیے انسان بھی بہت تیز رفتار ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو کسی بھی میدان میں پیچھے رکھیں گے تو ہم پیچھے رہتے ہی چلے جائیں گے۔ خاص طور سے یہ جو زبان اور قلم کی طاقت ہے جس کا آپ مظاہرہ کیا ہے، یہ ایسی طاقت ہے کہ پوری حکومتیں پلٹ جاتی ہیں۔ آپ کے راجستھان کی رہنے والے تھے ابو الفضل اور فیضی، 2 آدمی تھے، بڑے عالم تھے اکبر کے دربار میں۔ مولانا صاحب بتاتے تھے کہ وہ یہ انہیں کے طریقے کے رہنے والے تھے، ابو الفضل اور فیضی، اور ان میں سے ایک نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے عربی میں، ایک بھی نقطہ استعمال نہیں کیا بغیر نقطوں کی، اس کا نام سواتر الالہام۔ دارالعلوم جو کھانا میں رکھتی ہے میں نے دیکھی ہے، وہ آپ حضرات کو موقع ملے گا انشاءاللہ، آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں اتنی شاندار تفسیر ہے، غلطی بھی نہیں ہے اس میں، گمراہ ہو گیا۔ بہت بڑا عالم تھا اور قلم کا اتنا ماہر کہ عربی میں بغیر نقطوں کی تفسیر شاید اس کے علاوہ کسی نے نہیں دی، گمراہ ہو گیا۔ اس کے مقابلے پہ اللہ کی شخصیت کو کھڑا کیا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ظاہر سی بات ہے تلوار کی کاٹ تلوار سے ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار کا مقابلہ میں لکڑی لے کر آئیں گے تو لکڑی کٹ جائے گا۔ تلوار کی کاٹ کے لیے آپ کو تلوار چاہیے۔ تو دشمن جن
ہتھیاروں کے ساتھ میدان میں ہیں، آپ کو انہی ہتھیاروں کے ساتھ میدان میں آنا ہے۔ اللہ نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا کیا، ان کے جو خطبات ہیں، مکاتب ہیں، ان کے جو خطوط ہیں، ان کو جب پڑھتے ہیں، مکاتب امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، زبردست ان میں وہ فصاحت اور وہ بلاغت ہے کہ آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے ان کو پڑھنے کے بعد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، تو اللہ کے نبی بھی پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے، اور ادھر حضرت ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں تو وہ بھی ایک پہاڑ پر چڑھا ہوا تھا، تو اس نے وہاں سے آواز لگائی افیکم محمد، کہ کیا تم میں محمد ہیں؟ دوسری طرف جو کھڑے ہوئے تھے مسلمان، آپ نے فرمایا چپ رہو، اس کو جواب نہ دو۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ پھر اس نے کہا افیکم ابن ابی قحافہ، کیا ابو بکر ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہ دو۔ تو اس نے کہا وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر اس نے کہا افیکم ابن الخطاب، کیا خطاب کا بیٹا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ سارے موجود ہیں اور اللہ نے تمہیں ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے سب کو باقی رکھا۔ تو اس نے ایک جملہ کہا لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے پاس تو عزہ بت ہے، ہمارے پاس کیا؟ اب یہ تلوار کی لڑائی ختم ہو چکی ہے، 70 شہید ہیں، ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں میدان میں، ان کی طرف سے بھی کچھ مارے گئے تو وہ بھی پڑے ہوئے ہیں، اب یہ زبان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ کہہ رہا ہے لنا العزى ولا عزى لكم، آپ نے فرمایا کس کو جواب دیا؟ پہلے جب اس نے پوچھا اللہ کے نبی کے بارے میں آپ کا چپ رہو، ابو بکر کے بارے میں پوچھا تھا آپ کا چپ رہو، لیکن ابھی جب زبان کی لڑائی شروع ہوئی ہے تو آپ کا جواب دو اس کو۔ تو حضرت عمر پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی نے اس کو کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ سے یوں کہو اللہ مولانا ولا مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ تو ہر میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی رہنمائیاں ملتی ہیں، صحابہ کرام کی رہنمائیاں ملتی ہیں، اور ہمارے اکابر میں الحمدللہ جب تلوار کا نمبر آیا تو اس میں بھی سب سے آگے، اور جب نمبر آیا کتابت کا، زبان کا، قلم کا، اس میں بھی سب سے آگے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ شاملی کے میدان میں توپ کھانے پر تھے، اور توپ چلانے کی ذمہ داری تھی وہ آدمی جس نے پوری زندگی قلم چلایا، توپ کا نمبر آیا تو توپ چلایا۔ اس کے بعد جب فتح کا نمبر آیا، فتح رشیدیہ اور پوری کتابیں تھیں بڑی بڑی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مقابلہ کریں، اور اس کے بعد جب دوسرے میدان کا نمبر آتا ہے پنڈت دیانند سرسوتی ان کے مقابلے پہ، تو اس کا قلم سے پنڈت یوں کہتا تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی اتنی لمبی عبارت لکھ دیتے ہیں کہ وہ ہمیں پڑھنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں۔ تو زبان کی بڑی طاقت ہوتی ہے، قلم کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آپ کے اندر جہاں جو احساسات پیدا ہوں گے مدرسے میں رہنے کے بعد میں، ان احساسات کی ادائیگی کے لیے آپ کو ایک اچھی زبان چاہیے، اچھا قلم چاہیے۔ تو اس لیے آپ حضرات محنت کریں، اپنے اساتذہ کی خدمت کریں، ادارے کی قدر کریں۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، بہت اچھا ادارہ دیا ہے، بہت اچھے اساتذہ کرام دیے ہیں، صاف ستھرا آپ کو ماحول دیا ہے، اور ایک عارف باللہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کی شکل میں آپ کو بہت ہی اچھا مدیر اور بہت ہی اچھا ذمہ دار اللہ نے دے دیا۔ ان سب چیزوں کی قدر کر کے آپ محنت کریں، وقت کی قدر کریں، تو انشاءاللہ آپ ایک اچھے ہونہار اور قابل عالم بن کے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو زندگی راجوں میں ترقی نصیب فرمائے، اس ادارے کے فیض کو اللہ تعالیٰ کام فرمائے، کامل فرمائے، اور قیامت تک کے لیے جاری فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کا، کرام کا، آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے موقع دیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی آپ حضرات کو جیسے پروگرام پیش کیے ہیں ویسے پیش کرتے رہیں گے، اور یہ ادارہ ایسے ہی ترقی کرتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.